اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ ہم سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اگر اللہ اولاد دے گا تو وہ اسے ہیکل کی خدمت کے لیے خاص کر دے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب اسماعیل کو ہمارے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا معبد جب بن گیا، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے حکم پر معبد بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور اسی طرح سے ہیکل سلیمانی تھا، پیغمبروں نے یہ معبد بنائے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا معبد مسجد نبوی ہے۔ پیغمبروں کے بنائے ہوئے جو معبد دنیا میں موجود ہیں وہ یہ تین ہی ہیں، اسی لیے ان میں نمازوں کا بھی ایک خصوصی مقام ہے، ان کی طرف زیارت کے لیے جانا بھی عبادت ہے، اور ان کی خصوصی حیثیت بھی طے ہے۔ ہیکل کی خدمت کے لیے یہ خاندان ہمیشہ اپنے کسی بچے کو وقف کر دیتا تھا۔ انہوں نے دعا کی اور یہ چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مریم کی صورت میں پوری کی۔ تو چنانچہ وہاں یہ ذکر ہے کہ انہیں تشویش ہوئی کہ یہ تو لڑکی ہو گئی، تو کیا یہ بھی خدمات انجام دے سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مریم میں وہ آثار پیدا ہوئے کہ انہی کو پھر ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو یہ ہیکل ہی میں رہتی تھیں، اس کی خدمت کرتی تھیں، اور عبادت ریاضت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتی تھیں۔ اس سے قرآن نے کہا ہے کہ ایک دن کیا واقعہ ہو۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ عورتوں کے اعتکاف و عبادت کی جگہ ہیکل میں مشرقی جانب تھی۔ ہیکل سلیمانی کے جب ہم پرانے نسخے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مختلف عبادتوں کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس کو مقدس کہا جاتا تھا، اس میں صرف سیدنا ہارون کے خاندان کے لوگ داخل ہو سکتے تھے، لیکن پھر اعتکاف کی جگہیں الگ الگ بنی ہوئی تھی۔ تو اس میں عورتوں کے اعتکاف و عبادت کی جگہ ہیکل میں مشرقی جانب تھی۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو اس طرح کی چیزیں باقی رکھی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز روزہ اور اعتکاف ہے، اور روزوں ہی کے مہینے میں ہم بھی اعتکاف کرتے ہیں اگر اللہ سعادت دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد ہر سال اعتکاف کرتے رہے، اور اتنا اہتمام کیا گیا کہ اس میں 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے تھے، وہ کم دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جبریل امین اسی اعتکاف میں آتے تھے اور قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا اعادہ کرتے تھے، یعنی اتنا قرآن اسی ترتیب سے جیسے کہ وہ اب ہمارے پاس ہے پڑھتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے۔ مدینہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال رمضان میں یہی روایت رہی، چنانچہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دین ابراہیمی کی جو روایات باقی تھیں ان میں اعتکاف کی روایت کا اہتمام تھا۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل اسی طرح بیان کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گویا اعتکاف کو لوگ ایسے ہی جانتے تھے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی جیسے نماز کو جانتے تھے، جیسے روزے کو جانتے تھے، حج اور عمرے کو جانتے تھے۔ تو رسالت مآب کے اپنے خاندان کے لوگوں میں بھی خاص طور پر دادا کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس وقت حرم میں بت رکھ دیے گئے تھے، بالعموم اس سے گریز کرتے ہوئے وہ ہرا میں چلے جاتے تھے۔ یہ ہرا کا انتخاب عبد المطلب ہی کا انتخاب ہے، وہاں وہ اعتکاف کرتے پورے مہینے کا، اور ایک میلے کی سی صورت بھی بن جاتی، لوگ آتے رہتے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا، گویا ایک لنگر سا چلتا رہتا۔ اس کی روایات میں نے بیان کر دی ہیں پہلی وحی پر جب گفتگو کی ہے، اس کو تفصیل سے وہاں سنا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی غار میں آپ کا انتخاب کیا۔ نبوت کے معاملے میں ابتدا وہیں سے ہوئی، اور پھر اسی سے نکل کر جب آپ باہر نیچے کی جانب اتر رہے تھے تو پہلی وحی بھی ہوئی اور پہلا مشاہدہ بھی ہوا، جس کا بہت ہی تفصیلی ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اسی کو پہلی وحی کس طرح آئی، اس میں کیا معاملات ہوئے، اس کے لیے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو عام روایت ہے اس پر میں نے تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ فاتخذ
फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबा, और अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया था, पर्दे में कर लिया था। हमारे यहाँ भी आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब लोग एतिकाफ़ करते हैं तो अपने लिए एक हुजरा सा बना लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये मालूम है कि जब एतिकाफ़ करते तो मस्जिद में एक घास फूस का हुजरा सा बना लिया जाता था। ये वही हुजरा है जिसमें आप एतिकाफ़ में बैठे हुए थे, कुछ गर्मी का मौसम था, तो जब आप तहज्जुद के लिए उठे तो आपने बाहर उठकर खिलाफ मामूल यानी उस हुजरे से बाहर निकल कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो तहज्जुद की नमाज में किरात क्योंकि दरमियान की आवाज़ में करना ज़रूरी है, यानी ना बुलंद और ना पस्त। तो लोगों ने देखा, वो भी मस्जिद में बाज़ औक़ात बैठे होते थे रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर, तो वो पीछे आके खड़े हो गए। ये तरावी की जो हमारे यहाँ रिवायत बयान की जाती है वो असल में ये है। तो तहज्जुद की नमाज ही लोगों ने 3 दिन आपके पीछे पढ़ी। मशरिक़ की जानिब गोशा नशीन हो गई थी और अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया था। तो इससे ये वाज़े हो गया कि वो एतिकाफ़ में बैठ गई। वहाँ क्या हुआ? फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, फिर हमने उसके पास अपना फ़रिश्ता भेजा। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते पैगम्बरों के पास आते हैं और पैगम्बरों के मुतल्लिकीन के पास उनकी पैदाइश से मुतल्लक कोई ख़बर लेके आना है, उनसे मुतल्लक कोई ख़बर लेके आना है, उसी तरह आते हैं। चुनांचे ये मालूम है कि सैयदना इब्राहीम के पास भी फ़रिश्ते आए, उस वक्त उनकी अहलिया भी वहीं खड़ी थी, उन्होंने उनसे भी उसी तरह बात की जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात की। इसी तरह का मामला कुछ और लोगों के साथ भी हुआ। फिर हमने उसके पास अपना फ़रिश्ता भेजा, फअरसलना इलैहि रूहना। रूहना, रूह कुरान मजीद में फ़रिश्ते के लिए आता है, वही के लिए भी आता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ सादिर होती है वो रूह है। और रूह अरबी ज़ुबान में लतीफ़ फोक को कहा जाता है, यानी लफ्ज़ सादिर होता है, फोक सादिर होती है। तो लफ्ज़ भी सादिर होता है तो कलाम बन जाता है, और फोक सादिर होती है तो जो उसको हुक्म दिया जाता है उन के ज़रिए से वो सूरत भी वो इख्तियार कर लेती है। चुनांचे फ़रिश्ते सरासर रूह हैं। हमारे लिए नफ़्ख़ रूह का मामला असल शख्सियत देने के लिए आता है, लेकिन हमारा कालब, जिस्मानी कालब, वो मिट्टी से बनता है। तो एक फ़रिश्ता भेजा और वो उसके सामने फतमस्सल लहा बशरन सविया, एक आदमी की सूरत में नमूदार हो गए। यानी फ़रिश्ता फ़रिश्ते की सूरत में नहीं आया, जैसे कि कुरान ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह को पहली बार जब जिब्रील अमीन मिले हैं तो वो अपनी सूरत में मिले, और उसकी तफसीलात भी हैं कि पूरे उफ़क़ पर छाए हुए थे, लेकिन ये आदमी की सूरत में नमूदार हो गया। ये दास्तान अब यहाँ से शुरू हो गई है, इसकी तफसीलात हम पढ़ेंगे। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ख़वातीन व हज़रात, हम सूरह मरियम की आयत 17 से दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं। सूरह में तमहीद सैयदना ज़करिया की दुआ से उठाई गई। उससे मकसद ये था कि अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों के साथ क्या मामला कर सकते हैं उसका भी सही तसव्वुर कायम हो जाए, और यहया चूँकि मसीह की पेशीनगोई के लिए आए थे इसलिए उनका भी तारुफ़ हो जाए, उनकी पैदाइश किस तरह हुई, वो क्या मकसद लेके आए, उनकी शख्सियत क्या थी, और उन्होंने किस तरह बनी इसराइल में मुनादी की। ये मुनादी हक़ की तरफ बुलाने के लिए भी थी और आने वाले की बशारत भी थी। इस तमहीद के बाद फिर सैयदा मरियम का ज़िक्र शुरू हुआ। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनका मामला क्या था। उनकी वालिदा ने अपने यहाँ की किस रिवायत के तहत ये चाहा कि वो अपने किसी बच्चे को हैकल की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें। ये रिवायत बनी इसराइल में उनके पहले दिन से रही है। मैंने अर्ज़ किया था कि जब अल्लाह ताला का कोई माबद बनाया जाता है, जैसे बैतुल्लाह है, जैसे हैकल सुलेमानी या बैतुल मक़दस है या मस्जिद नबवी है, तो ज़रूरी होगा कि कुछ लोग उसकी तौलियत की ज़िम्मेदारी संभालें, उसके मामलात को देखने वाले बने, उसे ज़ायरीन के लिए पाक साफ़ रखें, उसके हुदूद की हिफाजत करें
اور جو اس کے آداب یا مناسک ہیں ان کو بھی لوگوں کو بتاتے رہے۔ یہ تولیت بنی اسرائیل کے ہاں سیدنا ہارون کی اولاد کو حاصل تھی اور یہ اسی خاندان سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی۔ ان کی توقع یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن مریم پیدا ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا۔ وہ قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچی تو جس طرح اسماعیل نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کے وقف کر دیا، یہی معاملہ مریم علیہ السلام کا ہوا۔ وہ بیت المقدس میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ یہاں ان کے اعتکاف کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہاں سے بات شروع کی ہے کہ وہ مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، اعتکاف اور عبادت کے لیے بیٹھ گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا تھا، یعنی اپنے لیے ایک اعتکاف کی جگہ بنا لی تھی جیسے ہم بناتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ تو عبادت کے اس مرحلے میں پھر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنی اصل صورت میں بھی پیغمبروں کو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا سے نیچے اترتے ہوئے جبریل کو کھلے افق پر دیکھا تھا، اور اس وقت پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی تصویر قرآن مجید نے سورہ نجم میں کھینچی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کوئی تردد نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی نظر کا فریب نہیں تھا، بلکہ کھلے آسمان پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا مشاہدہ کیا۔ یہ ان کی اصل صورت میں تھا۔ تاہم ہر موقع پر اصل صورت کا تحمل آسان نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ فرشتے انسانی صورت میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو جس صورت میں چاہتی ہے اپنے آپ کو متمثل کر لیتی ہے، وہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے والے ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں، گوشت پوشت کا انسان۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ دونوں فرشتے آئے، انہوں نے آ کے مسافروں کی طرح ان سے بات چیت کی، وہ ان کے لیے ضیافت تیار کرنے لگ گئے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کھانے پینے کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت وہ خوبرو نوجوانوں کی صورت میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اور سیدنا ابراہیم نے وہ اپنا دل نواز مجادلہ کیا جو بائبل میں بھی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ فرشتے کے لیے جس طریقے سے ملک کا لفظ آتا ہے، ملائکہ کا لفظ فرشتوں کے لیے آتا ہے، اسی طرح روح کا لفظ بھی آتا ہے، اور جبریل امین کو اسی وجہ سے الروح بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور وہ اس کے سامنے یعنی فرشتہ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ اس کے سامنے یعنی مریم کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ وہ ایک نوجوان شخص کی صورت میں اعتکاف میں سامنے آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کوئی اور صورت کیوں نہیں اختیار کی گئی؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے غالباً حضرت مریم کا امتحان مقصود تھا۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہیں اور اس نازک موقع پر اسی کردار کا مظاہرہ کیا جو ان جیسی جلیل القدر خاتون سے متوقع تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان جب اس طرح آیا ہے، اور وہ بھی بالکل نوجوان ہے، اگرچہ اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ انسانی فطرت کے داعیات اس طرح کے فیصلوں سے ختم نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بھی کیا ان کا پہلے، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ جو شرف ان کو ملنے والا ہے وہ ہر لحاظ سے اس کا استحقاق رکھتی ہیں۔ اسی طرح کا امتحان
ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا یوسف کا بھی ہوا اور وہ بھی اس میں کامیاب رہے۔ جیسے سورہ یوسف میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس منصب کے اہل ہیں اور اب اس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان سے گزریں، کامیاب رہیں۔ جب وہ فرشتہ ایک مرد کی صورت میں نمودار ہو گیا تو اب قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ معلوم نہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہاں سے کوئی دیوار پھلانگ کر یا کوئی دروازہ کھول کر نوجوان آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نوجوان عورت اس طرح کسی کو اپنے اعتکاف کی جگہ پہ دیکھ کے کس ذہنی صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تو فوراً کہنے لگی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اب اللہ ہی میری حفاظت کرے، اور میں تم کو بھی اللہ ہی کا واسطہ دے رہی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ یعنی اگر تم کوئی مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے بندے ہو، تو میری طرف کوئی غلطی کا ہاتھ نہ بڑھانا۔ انہوں نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں، یعنی میں کوئی اس طرح دیوار پھلانگ کر یا دروازہ کھول کر نہیں آ گیا، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کا فرستادہ ہوں، میں اس کا فرشتہ ہوں۔ انا رسول ربک، میں تو پیغامبر ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت لے کے آیا ہوں کہ میں اس فرزند کی تمہیں بشارت دوں اور پھر اللہ کے اذن سے وہ سب کچھ ہو جائے جس کے بعد تم اس فرزند کو جن سکو، کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا یحییٰ کو بھی ایسا ہی استجاب ہوا، اور انسان جو دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے قوانین سے، عادات سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ یہ قانون توڑ دیا جائے گا، یہ عادت بدل جائے گی اور اس طرح سے قانون کے قاعدے کے خلاف کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فوراً کہا کہ کیسے ہوگا، کیونکہ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی۔ یعنی میری تو زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہے، میرے ہاں کبھی اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا، پھر میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک، اس نے کہا اسی طرح ہوگا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اگرچہ تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پروردگار اس کا محتاج نہیں ہے، اس نے میرے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، تم دیکھو گی کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اس سے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب یحییٰ کو بشارت دی گئی، جب یحییٰ کی بشارت دی گئی، معاف کیجیے گا، تو سیدنا زکریا پر بھی کم و بیش یہی صورتحال گزری۔ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اب یہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ایک کنواری عفیفہ ہی کی زبان سے موزوں ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو الفاظ انہوں نے اس موقع پہ استعمال کیے ہیں، ان میں نہ تو اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ان کی کوئی منگنی ہو چکی تھی یا وہ کسی نکاح میں تھیں یا کسی مرد نے ان کو ہاتھ لگایا تھا، وہ ہر اس طرح کی چیز کی نفی کر کے کہہ رہی ہیں کہ آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ کبھی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کسی کے نکاح میں ہوں کہ وہ شوہر کی حیثیت سے مجھے ہاتھ لگاتا، اور نہ میں اس سے باہر نکل کر کبھی کسی دوسرے سے تعلقات قائم کرنے کا سوچ سکتی ہوں، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے صریح دلیل ہے کہ کسی یوسف نامی شخص سے حضرت مریم کے نکاح کی جو روایت لوکا میں نقل ہوئی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یعنی یہاں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ نہ وہ کسی شوہر سے وابستہ تھی
اور دوسرے جملے میں تو کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بدکار نہیں رہی کہ اس طریقے سے میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہو، اور کیوں ہوگا؟ قال ربک ہوا علیہ ہین، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی اس سے پہلے میں نے پوری دنیا پیدا کی ہے، انسان پیدا کیے ہیں، اتنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں کہ وہ گنی نہیں جاتی، اس کے لیے مجھے ہر جگہ اس قانون کا اہتمام نہیں کرنا پڑا، یہ قانون میرا ہی بنایا ہوا ہے اور اس کی ابتدا میں ہی کرتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا چیز پیش نظر ہے، اس کو پھر اس نے واضح کیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو، اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ پہلے حصے کو مقدر کر دیا ہے اس لیے کہ وہ بالکل واضح ہے، البتہ آگے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی ایک منتخب امت ہونے کے باوجود قومی سطح پر جو انحرافات اختیار کر لیے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے ایک آخری نشانی بھی آ جائے، اور ہم اس کو یہ آخری نشانی ہی بنانے جا رہے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی اپنی قدرت کی نشانی، عظیم قدرت کی نشانی، جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو شبہ نہ رہے کہ ہم ایک دن تمام مخلوقات کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر ڈالیں گے۔ یعنی انسان کو پیغمبروں کی دعوت میں کیا استبعاد ہے، کیا چیز اس کو ناقابل فہم سی لگتی ہے، وہ یہی ہے جس کو یہاں ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے۔ پیغمبر منادی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے قوانین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس نئی دنیا سے پہلے ایک ایک چیز فنا کر دی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ایک آخری جوڑا چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس سے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ صادر ہوگا، ایک حکم آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اور سب کے سب انسان زندہ ہو کر حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو منادی ہے، پیغمبر اصل میں یہی منادی کر رہے ہیں، یعنی ہر پیغمبر آ کے یہ دعوت دے رہا ہے، یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کیا کہ یہ نبی عظیم ہے، یعنی اس کائنات کی، اس زمین کی، اس زندگی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ انسان خبروں کا منتظر رہتا ہے، تو سب سے بڑی خبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ قیامت کی خبر ہے، اور اس خبر کو پیغمبر لے کے آتے ہیں، یعنی وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جاؤ منادی کرو، جیسے پرانے زمانوں میں منادی کرنے والے گلی گلی پھر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ خبر آئی ہے، اسی طرح وہ یہ خبر پہنچاتے ہیں۔ تو نبا کا لفظ عربی زبان میں عظیم خبر، بڑی خبر، غیر معمولی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک پوری سورہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ قرآن مجید نے اس سے یہ بتایا ہے کہ نبی کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، یعنی خبر دینے والا، عظیم خبر دینے والا، اس دنیا کی سب سے بڑی خبر دینے والا وہ نبی ہے۔ یعنی اپنی قدرت کی، اپنی عظیم قدرت کی نشانی، جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو شبہ نہ رہے کہ ہم ایک دن تمام مخلوقات کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر ڈالیں گے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پیغمبروں کی امتوں میں بھی اگر کوئی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے تو اس کی اگر نفسیاتی تحلیل کر کے دیکھا جائے تو آخرت پر ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی آخرت پر ایمان اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے، وہ ہر وقت شعور کی سطح پر ہے، تو فرد غلطی کر سکتا ہے، کوتاہی کر سکتا ہے، وہ خدا سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح قومیں بھی، امتیں بھی۔ تو بنی اسرائیل کے ہاں جو اصل حادثہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے، روایات موجود ہیں، شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ احترام ہے، معبد بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ کو بالعموم نظر آتی ہیں۔ جو چیز نکل چکی ہے وہ اصل میں آخرت پر سچا ایمان ہے۔ اگر ویسے پوچھیں تو ہر آدمی بتا دے گا، لیکن وہ محض ایک عقیدہ ہے، جس کو جیسے آپ نے جیب میں کوئی چیز ڈال کے رکھی ہوتی ہے، لوگ اس کو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، وہ ان کے شعور کی سطح پر، ان کی زندگی سے متعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کی صورتحال کو قرآن نے دوسری جگہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر غور کر کے دیکھو
تو یہ صرف آخرت پر سچا ایمان ہے جو زندگی اور زندگی میں ایمان کی روح قائم رکھتا ہے، ورنہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں، چنانچہ ایک آخری نشانی اب نمودار ہو رہی ہے۔ یہ جو قیامت کی نشانیاں پیغمبروں نے بتائی ہیں وہ بھی اسی لیے ہے، یعنی انسان چونکہ عادت کا غلام ہے، جو قوانین کام کر رہے ہیں ان میں خدا نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو اصل میں اندھے اور بہرے قوانین کی گردش ہے، چل رہی ہے، اور اس کے تحت ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، یہ صورتحال بن جاتی ہے ذہنی لحاظ سے۔ اس کو اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ درہم برہم کرتے ہیں، یعنی ایک اضطراب پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس جانب متوجہ ہوں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً نمودار ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک طرح سے توجہ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں اور اس کے قوانین میں الجھ کر رہ گئے تھے تو وہ دن جس کی وہ منادی کرنے آتے رہے ہیں وہ آنے والا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 61 میں سیدنا مسیح کو اسی بنا پر علم للساعہ کہا گیا ہے، یعنی سیدنا مسیح کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، وہ ہر لحاظ سے قیامت کی نشانی ہے۔ آخر میں جو الفاظ آئیں گے ان سے اندازہ ہو جائے گا، یعنی ان کی ولادت قیامت کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ روح القدس نے جس طرح پے در پے یروشلم کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کے قوانین بالکل درہم برہم کر کے رکھتی ہیں، یعنی وہ ہاتھ میں ایک مٹی کی مورت پکڑتے ہیں، اس کو پھونک دیتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے، وہ مردے کو اٹھا دیتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنے قوانین اس دنیا میں کار فرما ہیں وہ گویا یروشلم کی گلیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب تمہاری نظر ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ابدی حقائق ہیں، میرا پروردگار جب چاہے ان کو توڑ دے۔ تو پیدائش بھی قیامت کی نشانی ہے، ان کا وجود، ان کی دعوت، انہوں نے جو زندگی بسر کی وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب وہ پھر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے قیامت کی نشانی ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اور میرے بعد اگرچہ میرے ساتھی اس وقت 10-12 سے زیادہ بھی نہیں ہیں، ایک پہاڑ میں جسے کوہ زیتون کہا جاتا ہے وہ اب بھی ہے، اس کے غار میں وہ بیٹھتے تھے، کوئی انہوں نے گھر نہیں بنایا تھا، کوئی اپنے لیے انہوں نے خاندان آباد نہیں کیا تھا، وہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور یروشلم کی گلیوں میں اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو یہ 10-12 لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے آخر میں ان کی مخبری کر دی چند روپوں کے عوض۔ اس طرح کی صورتحال میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے کہ یہ یہود جو اس وقت میری جان کے درپے ہیں، اب قیامت تک میرے ماننے والوں کو ان پر سیاسی غلبہ حاصل رہے۔ ان جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تو وہ پیدائش پہ قیامت کی نشانی ہے، اپنے وجود میں قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت تک کے لیے قیامت کی نشانی ہے تاکہ سب انسان دیکھتے رہے۔ چنانچہ حیرت انگیز طریقے سے سن 70 میں یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھی نکلے اور چند 100 سال کے اندر ہی اندر گویا ایک دنیا کی دنیا ان پر ایمان لے آئی، اور ایمان بھی اس طریقے سے لائی کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانوں کی تعداد کے لحاظ سے انہی کے ماننے والوں کا ہے، اور قیامت تک یہ سرخروئی ان کو حاصل ہے کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ 1500 سال سے تو یہ اعلان قرآن میں ثبت ہے، اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اس کے مختلف کوئی چیز نہیں ہوئی، اسی طرح وہ قائم ہے، قیامت تک فرمایا ایسے ہی قائم رہے گا۔ اس لحاظ سے گویا یہ فرمایا کہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں گے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ نشانی رحمت کی نشانی ہوگی، وَرَحْمَةً مِنَّا، ان کا وجود بھی رحمت تھا، بشرطے کہ بنی اسرائیل ان کو مان لیتے، ان کی دعوت بھی رحمت تھی، وہ جس طریقے سے بات کرتے تھے اس بات میں بھی سراسر رحمت تھے۔ چنانچہ ان کے پورے پیغام کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ محبت کا پیغام، اور ان کی امت کو بھی اگر دیکھیں تو وہ اسی ایک لفظ سے ان کا تعارف کراتی ہے، وہ امن کا شہزادہ بن کر کھڑے ہیں۔ یہ صورتحال ان کی ہے، اس کو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ سے ادا کیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے،
تمہارا پروردگار فرماتا ہے، یہ فرشتہ جواب دے رہا ہے سیدہ مریم کو، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ میں اس طرح سے بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے پیغمبر بناؤں گا، وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگا، میری طرف سے ایک رحمت۔ اور پھر آخر میں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تردد نہیں، تذبذب نہیں، اضطراب نہیں، یہ بات طے کر دی، یعنی یہ تو اب ہونا ہے، ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ یہاں گویا بشارت دے دی گئی ان کو کہ یہ ہونے والا ہے، تاکہ سیدہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ایک فرشتے نے آ کر یہ بشارت دے دی، یہ بتا دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہی بشارت لے کر آیا ہوں۔ فحملت ہو، تو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے بعد باقی واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت آ گیا۔ اس میں بڑے مسائل تھے، ظاہر ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اولاد والی بن جائے گی، بچے کی ماں بن جائے گی، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں یہ روایت کبھی رہی ہے کہ اس طرح سے جب تک وہ اس کی خدمت کے لیے ہے وہاں شادی کریں، لیکن وہ حاملہ ہو گئیں۔ تو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد تو یہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، تو وہ وہاں سے نکل گئیں اور وہاں سے بیت المقدس سے نکل کر سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی، یعنی وہاں سے وہ ظاہر ہے کوئی بات کہہ کے چلی گئی ہوں گی، اس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ میں نے وضاحت کی ہے، انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ بیت اللحم تھی۔ وہ جس صورتحال سے دوچار ہو گئی تھیں اس میں یہی ایک چارہ کار تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور وہ کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں کم سے کم حمل کے دوران میں ان کی لعنت ملامت سے بچی رہے۔ یعنی یہ زمانہ تو گزارنا ہے، کچھ وقت ہی گزارا جا سکتا ہے جس میں کوئی آثار بہت نمایاں نہیں ہوتے، لیکن آخری مرحلے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چلی گئیں، جہاں کم سے کم حمل کے دوران میں ان کی لعنت ملامت سے بچی رہیں۔ وہ بنی ہارون کے مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھی، یعنی یہ بنی ہارون کا گھرانہ ہے جس کو یہی خدمت سونپی گئی تھی کہ وہ معبد میں آنے والوں کا خیال رکھیں گے، معبد کی صفائی کا، نظافت کا، معبد کی ذمہ داریوں کا سب اہتمام کریں گے۔ وہ بنی ہارون کے مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھیں اور بیت المقدس میں معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ اس حالت میں ایک کنواری کا حمل ان کے لیے جیسی پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا تھا، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے مناصب کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو بعض اوقات کیسے امتحانوں سے گزار دیتے ہیں۔ اس وقت تو ہم یہ ایک سطر میں، ایک جملے میں، ایک آیت میں پڑھ ڈالیں گے، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس صورتحال سے دوچار ہو گئی ہیں، اور ایک ایسی بستی میں دوچار ہو گئی ہیں جہاں اگر یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو اینٹ پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور عزت وقار سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک طرف چلی گئی۔ اب اس کے بعد پھر آگے کے معاملات ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر خواتین و حضرات، ہم آیت 22 سے سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدہ کی سرگزشت کا کچھ حصہ بیان ہو گیا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب انہیں احساس ہوا کہ میرا حمل اب ظاہر ہو جائے گا تو وہ بیت المقدس سے نکلی اور سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ وہاں کچھ وقت ظاہر ہے کہ ان کو گزارنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ زچگی کا وقت آ گیا۔ وہاں سے اب قرآن آگے ان کی سرگزشت بیان کر رہا ہے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی، یعنی وہ جہاں ٹھہری ہوئی تھیں وہاں ذرا باہر نکل کے کوئی نخلستان ہوگا، کھجور کے درخت ہوں گے، تو وہ کھجور کے تنے کے پاس آ گئی۔ یہاں قرآن مجید نے النخلہ کو معرف باللام کر دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اذا جذع نخلہ،
فرمایا ہے الا جذع النخلہ، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے، اور لکھا ہے کہ اصل میں لفظ النخلہ آیا ہے، یہ غالباً بستی سے باہر کھجور کا کوئی درخت ہوگا، یعنی جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں گرد و پیش میں باغات لگے ہوتے تھے۔ اب بھی جب ہم یثرب جاتے ہیں تو کم و بیش وہی صورتحال دیکھتے ہیں، یعنی بستی سے باہر نکلیں تو بڑا شہر ہو گیا تو جگہ جگہ کھجوروں کے باغ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی باغ میں ایک متعین درخت کے پاس وہ آ گئی، وہ اتفاق سے اس کی طرف آئیں یا اس کے لیے انہیں کوئی غیبی اشارہ کیا گیا تھا، دونوں صورتوں کا امکان ہے۔ تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے اس صورت میں بھی، اور ان کو اشارہ کیا گیا کہ وہ وہاں آئیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جن معاملات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں دونوں ہی امکانات ہیں، یعنی کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ چلے جائیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتفاقاً یعنی دیکھنے میں بظاہر کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان خود بھی ادھر ہی کا رخ کرتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی ایک درخت کے پاس نہیں بلکہ اس درخت کے پاس جو اسی مقصد سے متعین کر دیا گیا تھا۔ یہ تعین کسی باطنی ایما سے ان کے لیے وہاں جانے کا باعث بنی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فلاں درخت کے پاس چلی جائے، اس لیے کہ الف لام کے ساتھ مذکور ہوا، یعنی یہ فرق واقع ہو گیا کہ اب یہ عام درخت نہیں ہے بلکہ ایک متعین درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ وہ وہاں آئیں۔ وہ اس تک کیسے پہنچیں، اس میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اب جب وہ وہاں آئیں تو بڑی بے بسی کی حالت تھی، یعنی ان پر ایک ایسا ابتلا تھا جو اس دنیا میں کم ہی کسی شریف النفس خاتون پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور بچے کی ماں جب اس طرح کوئی کنواری لڑکی بن جاتی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نفسیاتی دباؤ میں ہوگی، کس کرب سے گزر رہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود بچے کی پیدائش کے آخری لمحات بھی بڑی تکلیف کے لمحات ہو جاتے ہیں، تو ایک بے بسی کی حالت ان پر طاری ہے۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، یعنی اس قدر آزردہ ہے کہ ان کی زبان سے اس موقع پر جب وہ درخت کے نیچے چلی گئی ہیں، تنے سے انہوں نے ٹیک لگا لی، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کس کرب، کس پریشانی میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے ان الفاظ سے اس کرب اور پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک کنواری بچہ جننے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ رسوائی کا سامان ان کے لیے ہو سکتا تھا، یہ فکرہ اس کے لیے ان کے احساسات کی بالکل صحیح تعبیر ہے، یعنی جو الفاظ یہاں قرآن نے ان کے نقل کیے ہیں یہی منہ سے نکلنے چاہیے تھے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، یعنی جس صورتحال سے میں اب دوچار ہونے والی ہوں اس سے موت بہتر تھی، اور لوگ مجھے بھلا دیتے، کوئی میرا ذکر بھی نہ کرتا۔ یہ انہوں نے اس وقت انتہائی کرب کے عالم میں، انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس میں اب ان کی تسلی اور تسکین کی ضرورت تھی تاکہ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے زیر سایہ جنم دے سکیں۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ جب بندے کو آخری درجے میں آزما لیتا ہے تو پھر اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پر، یعنی جیسے یہ الفاظ زبان سے نکلے، اس پر مریم کے نیچے سے، یعنی وہ ذرا اوپر کی کسی جگہ پر ہے، اس کے نیچے سے
فرشتے نے اس کو پکار کر فوراً آواز آئی، اللہ کے فرشتے ظاہر ہے کہ اس وقت گرد و پیش ہی میں موجود ہوں گے، اس نے پکار کر کہا اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ یعنی ذرا نیچے دیکھو، جس ٹیلے پر تم بیٹھی ہوئی ہو، جہاں یہ درخت ہے، اس کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اس وقت تمہاری ضرورت کا سب سامان تمہارے پروردگار نے کیا ہے۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مزید یہ وَحُزِّی اِلَیْکِ، ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ تو پینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جہاں تمہیں لایا گیا ہے اس کے نیچے اس کا اہتمام موجود ہے، پانی کا شفاف چشمہ نیچے بہہ رہا ہے، یہ ہر طرح کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی نشاط ہے، پانی پینے کے لیے بھی ہے، اور پانی غم زدگی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ یعنی پانی تو ہر لحاظ سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی کسی پہاڑی چشمے کا پانی، کیا ہی کہنے ہیں۔ چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ کھجور کا درخت جس کے نیچے تم بیٹھی ہو، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اب کیا کرو، وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف سے ہلاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ کھجور کا تنا جب پھل دینے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ محض ایک اشارہ ہے۔ اس طرح کی صورتحال بالعموم اللہ تعالیٰ جب غیر معمولی معجزات دکھاتے ہیں تو ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کو بھی یہ کہا کہ یہ سمندر کی طرف اپنی لٹھیاں کرو، یا جس وقت پانی کے چشمے پھوٹے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ ذرا اس چٹان پر اپنی لٹھیاں مارو، تو 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، یہ کہا کہ وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ جانتی ہو کیا ہوگا؟ نیچے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا، بس ذرا ہاتھ لگانے کی دیر ہے، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں۔ یعنی یہ سارا اہتمام ہم نے کر کے رکھا ہے، یہاں ہم لائے ہیں تو یہ سب اہتمام ہماری طرف سے ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا، یعنی درخت متعین تھا، اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف لے گئے، وہ ایک اونچی جگہ تھی جس کے ساتھ ہی نشیب تھا، نشیب میں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور درخت کے ساتھ جب وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو فرشتے نے ان کو کہا کہ بس ذرا اس کو ہلانے کی دیر ہے، آپ کی جھولی میں، آپ کے دامن میں اوپر سے تازہ کھجوریں آ گریں گی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے، یعنی یہ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، انہوں نے کوئی مراقبہ کر کے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ بچہ نہیں لیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ وہ تو معبد میں بیٹھی ہوئی تھیں، عبادت کر رہی تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد وہ یہ ذمہ داری چھوڑ دیتی اور اس کے بعد اپنا گھر بسا لیتی، لیکن اس وقت کی صورتحال یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر لفظ استفاء اختیار کرتا ہے۔ استفاء یعنی انتخاب، کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب، اللہ کا کسی کو اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لینا، اسی سے یہ لفظ مصطفیٰ بنتا ہے جو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں۔ اس کا علامتی اظہار کسی زمانے میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے ہاں ایک رسم کی صورت میں ہوتا تھا، جس میں تیل کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے کہ اب اس کا انتخاب ہو گیا ہے، اس کو مسیح کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ مسیح ہے۔ تو مسیح کا مطلب بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، یعنی منتخب کیا گیا، اللہ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ ان کے بارے میں بالکل یہی لفظ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چشمہ جاری ہے، اور کھجور کے تنے سے اس طرح کھجوریں تمہارے دامن میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے تو اس کی رحمت اس طرح شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشن سپرد کیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ایک ایک قدم پر وہ اپنے بندے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس کے معاملات بھی خود دیکھتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، یہی ان کی سنت ہے۔ کوئی بندہ اپنے اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا کام اپنے ذمے لے لیتا ہے،
اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ بھی فرد کرتا ہے، اس میں اس کا ذوق، اس کا رجحان، اس کی طبیعت کا اقتضا، بہت سی چیزیں کام کرتی ہیں، وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ پر ذمہ داری آ گئی، لیکن اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس راستے کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، یعنی اپنے معاملات کبھی انسانوں کے سامنے نہ رکھے جائیں بلکہ ہمیشہ اپنے ربی کے سامنے رکھے جائیں۔ تو یہاں پر بھی اس کی رحمت و عنایت متوجہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے تو اس کی رحمت اسی طرح شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ کھجور کے تنے کو ہلانے کی ہدایت بھی محض رحمت الہی کے ظہور کا بہانہ تھا، یعنی وہی چیز تھی جیسے سیدنا موسیٰ سے کہا گیا کہ اس چٹان پر اپنی لٹھیا مارو، وہ لٹھیا کے مارنے سے چشمے نہیں پھوٹ نکلے، نہ ہلانے سے کھجور نے اپنے پھل گرا دیے ہیں، بلکہ اللہ ہی کے اذن سے یہ سب ہوا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جس عمر میں کھجور کے درخت کو پھل لگتا ہے اس کے ہلانے کی قوت حضرت مریم کے بازو میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہلا سکتے۔ جب تنا اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور یہ محض ایک علامت بنتی ہے۔ تمام معجزات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب اہتمام اس پروردگار کی طرف سے ہوا اور کھجور سے ان کو تازہ کھجوریں بھی مل گئیں۔ گویا کھانے کا اہتمام بھی ہے، پینے کا اہتمام بھی ہے اور نشاط حاصل کرنے کا اہتمام بھی ہے۔ سارا اہتمام اسی جنگل میں یا اسی ویرانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے، تو کھاؤ پیو، یعنی اب یہ تم نے جو طبیعت پر آزردگی طاری کر رکھی ہے اس کو دور کر دو۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی ہو، یہ اس کا دیا ہوا مشن ہے، یہ ذمہ داری اس نے تمہارے سپرد کی ہے۔ اس وقت تم کو ایک بڑے مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کھاؤ پیو۔ اور ابھی تمہاری آغوش میں وہ بچہ ڈال دیا جائے گا کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، جس طرح کی ایک ماں کو کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب دیکھیے کیسے ایک ایک مرحلے کی رہنمائی کی ہے۔ وہ وہاں بیٹھی ہیں، بستی سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی دشت و بیاباں میں چلی گئی ہیں، وہاں سے نکل کے باہر کسی نخلستان میں ہے۔ امکان ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی گزرے، یعنی اگرچہ باہر ہے لیکن اس کا امکان ہے۔ تو فرمایا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پاس سے گزرتا ہوا کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کیا کر رہی ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو فرمایا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا جاتا تھا، اور اس روزے میں جیسے کہ پیچھے بھی بیان ہوا سیدنا زکریا نے بھی ایسے ہی اشارہ کیا تھا۔ یہ بھی واضح ہے کہ وہ اشارہ بھی عرف میں متعین ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور خاموشی کا روزہ ہے تو وہ ایسے اشارہ کرے گا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ تو اس میں جو پورا مدعا ہے وہ اشارے سے ادا کرنا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو لفظ قول سے ادا کیا ہے۔ اس کی پھر میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ قولی آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ جس طرح زبان سے کوئی بات کہنے کے لیے آتا ہے اسی طرح اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کالا یا کہنا یہ زبان سے کہا جائے اس کے لیے بھی بالکل موزوں لفظ ہے عربیت کی روح سے، اشارے سے کہا جائے اس کے لیے بھی، اور دل میں کہا جائے اس کے لیے، یہ بالکل موزوں ہے۔ تو ہم تو وہاں اس لفظ کا اضافہ کریں گے کہ میں نے دل میں کہا، لیکن عربی زبان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی اسلوب ہے۔ اور جب کوئی چیز عرف اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو منطقی نوعیت کے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ کوئی بات نہ کروں گی مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لو اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قریب آ جائے، کوئی بات کرے، لوگوں کو جا کے بتائے روزہ رکھ لو، اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ جس حالت میں تھیں
یہود کی شریعت میں چپ کا روزہ اس حالت میں بھی رکھا جا سکتا تھا، یعنی ایک تو وہ روزہ ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں عبادت کے طور پر، لیکن خاموشی کا روزہ رکھ لینا، بس میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، میں نے اپنی زبان پر قفل لگا لیا ہے، تو یہ بھی ایک روزے کی صورت تھی۔ اسفار یہود سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، ہمارے پاس اس وقت جو بائبل ہے، تالمود ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، اس طرح کے روزے بھی رکھے جاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور سیدنا مسیح کی پیدائش ہو گئی۔ اب قرآن اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ فاتت بہی قومہا، اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے تحملہ، اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ یہی ہدایت کی گئی ہوگی کہ بچہ ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اہتمام کیا تھا اس سب سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، بچے کو پاک صاف کرو اور اب لے کے بستی میں چلی جاؤ، کوئی اب پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ یہ دیکھیے پھر ایک ابتلا کا بڑا مرحلہ ہے، اس میں ان سے کیا کہا گیا، کیا ہمت کر کے وہ لوگوں کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہو سکتی ہے، بندے کے لیے اس طرح کی امتحان سے یا آزمائش سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ اب آئی تو وہی ہوا جو انسانی معاملات میں ہوتا ہے، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، لوگوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اب یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہوئی ہے یا اسی طرح بچہ پیدا ہوا ہے تو اس رد عمل کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں اس کا ہو سکتا۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو نہیں معلوم تو جواب میں کہہ دیتی، انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، کیا کر لائی ہوئی، کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ قوم کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جس بستی میں وہ تھیں وہاں یہ رد عمل ہوا، جمع ہو گئے ہوں گے لوگ سب کے سب۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہاں پر جو یہ ہارون کی بہن کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں نے حاشیہ لکھا ہے سیدہ بنی ہارون میں سے تھی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون انہی کے خاندان سے تھیں، سیدہ بنی ہارون میں سے تھیں۔ قدیم قبائلی زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے کہ کسی شخص کو قبیلے کے جد اعلیٰ کی نسبت سے مخاطب کیا جائے، یہ عربی زبان میں بہت ہے، یعنی جب ایک قبیلے کے جد سے قبیلے کا نام پڑ جاتا ہے، جیسے کہ عرب قبیلے ہیں، تو بعض اوقات کئی صدیوں کے بعد بھی اس شخص کو اسی حوالے سے پکارتے تھے۔ مثلا عربی زبان میں قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر کہہ کر بلاتے ہیں، یعنی قبیلے کا جد امجد تو کہیں صدیوں پہلے تھا لیکن اسی طرح بلا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ دوسرے قبیلوں کا ہے، ہمارے نزدیک یہاں یہی معنی مراد ہے، اس لیے کہ ملامت کے موقع پر یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ اے ہارون کے مقدس خاندان کی لڑکی، یعنی اس میں خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ خاندان بڑا مقدس ہے، معبد کی خدمت اس کے سپرد ہے، ایک لحاظ سے کہیے تو گویا کاہنوں کا خاندان ہے، وہی لوگ ہیں جو عبادات میں تمام رسوم ادا کرتے ہیں، ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہیکل میں خاص مقام تھا وہاں تک جانے کا حق بھی انہی لوگوں کا تھا۔ مریم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو لہٰذا اس کا حوالہ دے کر جیسے کسی کو شرم دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اب اس کے جواب میں عام حالات میں تو آدمی اپنا کوئی عذر پیش کرے گا، بتائے گا، اور جو لوگ اپنے مضامین قرآن کے منہ میں ڈالتے ہیں ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بہترین موقع تھا کہ اس میں وہ بتا دیتی ہیں کہ میری تو فلاں سے شادی ہوئی ہے۔ نہیں، فاشارت الیہ، مریم نے کوئی جواب خود نہیں دیا۔ دیکھیے ایک سطر پہلے فاتت بہی قومہا تحملہ، بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس کو اٹھائے ہوئے گود میں لیے اپنے لوگوں کے پاس آئی ہیں۔ آگے سے یہ رد عمل آیا، اس رد عمل پر فا کی تاکید سے کہا ہے فاشارت الیہ، تو مریم نے خود کوئی جواب دینے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایما سے ہوا، اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اشارہ گویا یہ تھا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، یہی بتائیں۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ یہ جو اشارہ کیا ہے ظاہر ہے قرآن کا خاص اسلوب ہے، وہ اجمال سے بات بیان کرتا جاتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی۔ ظاہر ہے جب وہ وہاں سے آئی ہیں
تو فرشتوں کے ذریعے سے جو ان کے گرد و پیش میں تھے، سب معاملات کی نگرانی کر رہے تھے، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی اور نو مولود یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اور نو مولود سب تہمتوں کا جواب خود دے گا، یعنی وہ بچہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے گا اور ان کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت سب کے سامنے پیش کر دے گا، یعنی انہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سب معاملات اللہ تعالیٰ نے خود دیکھے ہیں، ان کے لیے جگہ کا انتخاب خود کیا ہے، وہ اللہ ہی کے ایما سے وہاں گئی ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے، ان کے لیے کھجوروں کا بندوبست کیا گیا ہے، یہ سب معاملات اللہ نے کیے ہیں۔ اب تہمت کے ازالے کا بندوبست بھی وہی کرے گا۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی اور نو مولود سب تہمتوں کا جواب خود دے گا اور ان کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت سب کے سامنے پیش کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مؤثر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ان کی پیدائش معجزانہ تھی، بالکل اسی طریقے سے اپنی ماں کو تہمتوں سے محفوظ کر دینے کے لیے بھی انہی کی ذات ایک معجزہ بن گئی۔ وہ مطمئن رہیں، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کے حق میں ایک ایسی زبان کھولنے والا ہے جو سب کی زبانیں بند کر دے گی۔ اس نے اگر انہیں ایسے غیر معمولی امتحان میں ڈالا ہے تو ان کے لیے پوری عزت اور سرخروئی کے ساتھ اس سے نکلنے کا سامان بھی وہی کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس طرح سے تمہاری برات ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور آگے اس کی مزید تفصیلات آئیں گی کہ سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل کے بعد پھر پوری دنیا کے لیے قیامت کی نشانی بنا دی ہے۔ کس طرح بنایا ہے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے اشارہ کیا اور بچے سے یہ چاہا کہ وہ جواب دے تو لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی کیا کہہ رہی ہے؟ بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس سے پوچھے۔ نہیں، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کیا سنگین حرکت کر کے آ گئی ہو، بستی میں ایک بچہ اٹھا لائی ہو درا حالے کے، نہ تمہارا نکاح ہوا، نہ کسی مرد نے تمہیں بظاہر چھوا، تم ایک خاندان اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ تو لوگ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے، گود میں پڑے ہوئے بچے سے اب ہم بات کریں گے؟ کہ اچانک بچہ بول اٹھا۔ قال، تب مسیح نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اس دنیا میں ہم سب انسان اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میری اس غیر معمولی پیدائش، پھر غیر معمولی پیدائش کے بعد یہ غیر معمولی شہادت جو میں اب دے رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں کوئی آسمانی مخلوق بن گیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس جملے سے انہوں نے بات شروع کی ہے۔ اس کے بعد یہ پوری بات ہی ایک بڑی غیر معمولی تقریر ہے جو مختصر سی ہے، ایک بچے نے کی ہے، قرآن نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، لفظ لفظ اس کا بڑا ایمان افروز ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 39 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدہ مریم کی سرگزشت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، وہ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم میں آئیں۔ قوم کا رد عمل وہی تھا جو عام حالات میں ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ بن بیاہی تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں بچے کی پیدائش بڑی رسوائی کی بات تھی۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے دیکھا تو یہی کہا کہ مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ واقعہ یہاں بیان کیا ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ آپ بچے کو لے کر جائیں گی، وہی رد عمل ہوگا جو اس طرح کے حالات میں ہونا چاہیے، لیکن خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ انہیں اطمینان دلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس امتحان سے گزارا ہے
تو اس سے پہلے بھی اس نے حفاظت فرمائی، اور اب بھی بچے کی وجاہت اور سیدہ کی عصمت دونوں کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دلوا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور فرمایا کہ فاشارت الیہ، یعنی جب قوم کا یا لوگوں کا رد عمل سامنے آیا تو اذن الہی کے مطابق سیدہ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ۔ اب جب انہوں نے اشارہ کیا تو کچھ وقفہ رہا اس میں پھر قوم کے لوگ پکار اٹھے کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہو؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، گہوارے میں اس کو لے کر آ گئی ہو اور ہم سے یہ کہہ رہی ہو کہ بچے سے پوچھ لیں، یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ یعنی ان کے اشارے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو۔ اس پر بھی لوگوں کا رد عمل وہی تھا جو ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ہمیں عجیب بیوقوف بنا رہی ہیں، یعنی پہلے ایک ایسا معاملہ کر لے کے آ گئی ہیں جو بڑا ہی سنگین ہے، اور پھر اس کے بعد جب سوال کیا گیا ہے تو اب کہہ رہی ہیں کہ بچے سے پوچھ لیں۔ اسی اثناء میں بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں سیدنا مسیح کی وہ گفتگو قرآن نے نقل کی ہے جو اس موقع پر ہوئی۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پیغمبر بھی وہ جن کے ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، چنانچہ مجھے بھی اس نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمائے خیر و برکت ٹھہرایا۔ یعنی یہ فضائل ہیں جو میرے حق میں لکھے گئے ہیں، یہ عنایتیں ہیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، یہ حیثیت ہے جو مجھے دی گئی ہے، یہ مرتبہ ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے، یہ ذمہ داری اور یہ منصب ہے جس پر میں فائز کیا گیا۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی ظاہر ہے بڑی غیر معمولی بات ہے۔ عام طور پر اللہ کے پیغمبروں کو عمر کے خاص حصے میں یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے خود ان کے لیے ایمان اور یقین کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی دو نظیریں بڑی واضح ہیں۔ ایک سیدنا موسیٰ کی نبوت، وہ مصر میں پیدا ہوئے، وہاں رہے، فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، پھر ایک حادثہ ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں مصر کو چھوڑنا پڑا۔ مصر کو چھوڑ کر وہ مدین چلے گئے، وہاں کافی عرصہ رہے، 8 یا 10 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ تمہیں نبی بنا دیا گیا ہے، تم اللہ کے رسول ہو، تمہیں ہم فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اس کو بھی دعوت دو اور اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلو، اب آگے کی کچھ منازل تمہارے لیے طے کر دی گئی ہیں۔ اس طرح ایک خاص عمر میں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ہر لحاظ سے ایک تاریخی شخصیت ہے، چنانچہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ کم و بیش 40 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، پیغمبر بنایا، جبریل امین کو آپ نے دیکھا۔ سورہ نجم میں اس کی پوری تصویر بیان کر دی گئی ہے، یعنی پہلی ملاقات کس طرح سے ہوئی، دوسری ملاقات کس طرح سے ہوئی۔ وہاں بھی اگر دیکھیے تو صاف واضح ہے کہ پختہ عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ یہاں اس کے بالکل برخلاف بچپن ہی میں، یعنی جب ابھی گہوارے کا بچہ ہے، اس کی زبان سے اعلان کرا دیا گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میرے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سیدنا مسیح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی، ان کی شہادت سے آگے والوں کے لیے بھی، اور اپنی دعوت کے نتائج کے اعتبار سے نسلاً بعد نسلاً قیامت تک کے لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی بن جائے۔
اسی کو قرآن نے دوسری جگہ خود ان لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ انہ لعلم للساعہ، وہ تو قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے۔ قیامت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر معمولی طریقے سے نمودار ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اس دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، اسے ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے اگر اندازہ کیجئے تو گویا وہ آخری درجے کا خارق عادت واقعہ ہے۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے، ہم نہیں جانتے کب سے چل رہی ہے، ہم نہیں جانتے کب تک چلتی رہے گی۔ یہ قوانین پوری قوت کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ان میں ادنا درجے کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ قوانین ہیں جن کو انسان دریافت کرتا ہے اور انہی کے سہارے پھر نئی دنیایں پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ قابل اعتماد ریاضیاتی سچائیوں کی طرح ایسے قطعی ہیں کہ ان پر اعتماد کر کے انسان ہواؤں میں اڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ان قوانین کو اگر کسی موقع کے اوپر توڑ دیا جائے تو اس کو خرق عادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو معمول ہے، قانون جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا حکم کار فرما ہو جائے۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا، یہ چلتی ہوئی دنیا جیسے کہ یہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حادثے سے دوچار ہو جائے گی، یہ قوانین ختم ہو جائیں گے اور نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ ایک دوسری دنیا وجود میں آ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبروں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس بڑے حادثے، اس بڑے سانحے جس کو قرآن کہیں الحاقہ کہتا ہے، کہیں القاریہ کہتا ہے، اس کی منادی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی عظیم کی خبر دینے والے ہیں۔ اس دنیا کے لیے سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے، وہ یہ خبر دنیا تک پہنچاتے ہیں، اس کا ابلاغ کرتے ہیں، اسی لیے نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو ایسے ہی معجزات دیے جاتے ہیں، اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ معجزات کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے اور اللہ کسی قانون قاعدے کا پابند نہیں ہے۔ یہ قانون قاعدے اس نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان پہ اعتماد کر کے زمین پر کھڑے رہ سکیں، عمارتیں بنا سکیں، سفر کر سکیں، ایجادات کر سکیں، یہ ان کے لیے ہے، اس کائنات کے پروردگار کے لیے نہیں ہے۔ یہی غلطی بعض لوگوں کو سائنسی دور کی ابتدا میں لگی اور ہم مسلمانوں میں بھی ایسے اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ غلط استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمائی، جگہ جگہ قانون کی تبدیلی کی مثالیں دی ہیں اور اسے اپنی قدرت سے تعبیر کیا ہے۔ جن آیات سے استدلال کیا گیا ان میں اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ کا فعل کیسے صادر ہوتا ہے، اس کا اس دنیا کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں جو معاملات تمہارے ساتھ کرتا ہوں، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کو سنت الہی سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ معاملہ کن قوانین کے تحت ہوتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ابتلا کا قانون بنایا ہے، وہ بندوں کا امتحان کر رہا ہے، اس نے ایک جزا و سزا کا قانون بنایا ہے، اسی طریقے سے وہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اتمام حجت کا ایک قانون ہے۔ یہ سنن الہیہ ہے، ان کو جہاں بیان کیا ہے وہاں یہ وضاحت کر دی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا مسیح اس خرق عادت کا نمونہ بن گئے، یعنی پیدائش ہوئی تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، نبوت کی گواہی دی تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، اور ان کی قوم کے بارے میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، سب رسولوں کی قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہوتا ہے، یہ خود ایک سنت الہی ہے، لیکن ان کی قوم کے بارے میں جو فیصلہ صادر ہوا وہ دو پہلوؤں سے ہوا۔ ایک وہی جو سب رسولوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی قوم کے وہ لوگ جو ان کا انکار کر دیتے ہیں ان پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ سیدنا مسیح کے منکرین پر بھی یہ عذاب 70 عیسوی میں آ گیا، لیکن ایک دوسرے پہلو سے کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہے، اعلان کر دیا گیا کہ معاملہ یہاں تک رکے گا نہیں، بلکہ اب جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اب قیامت تک لوگ دیکھیں گے اور کبھی اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا کہ تیرے ماننے والے اور تیرا انکار کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ظہور پذیر ہو جائے گی، اور وہ سنت یہ ہے کہ ماننے والوں کو
ہم تیرا انکار کرنے والوں پر سیاسی لحاظ سے غلبہ عطا کیا ہے۔ تو اس کا اعلان قرآن مجید نے 15 صدی پہلے کر دیا تھا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی وفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، انی جاعلک فی الناس اماما۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت بنا دیا کہ دنیا میں اب ساری دعوت انہی کی نسبت سے ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ اعلان کیا تو وہ بھی اب بچشم سر اپنے ظہور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ یعنی اب جو کچھ بھی خیر و برکت ملنی ہے وہ میرے ہی ذریعے سے ملے گی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ دین کی بنیاد انہی دو حکموں پر ہے۔ دین کیا ہے؟ میرا تعلق میرے پروردگار سے صحیح طریقے پہ استوار رہے، اور میرا تعلق خلق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے پر استوار رہے۔ یہی دین کی روح ہے، اسی پر پورے دین کی بنیاد قائم ہے۔ یہی دو ستون ہیں جن پر یہ عمارت استوار کی گئی ہے۔ اس میں نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ۔ یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے اس میں میرے ابنائے نو کا بھی حق ہے، لہٰذا اگر میرے پاس کچھ زائد ہے تو میں یہ حق ادا کروں گا۔ یہ معاشرے کا حق ہے، میرے گرد و پیش کے لوگوں کا حق ہے۔ اس حق کو جب کبھی باقاعدہ نظم وجود میں آتا ہے تو پھر ایک منظم صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہر شخص اپنے طریقے پر پابند ہے کہ وہ اپنے مال میں سے یہ حق ادا کرے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں گا۔ بَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے اپنی ماں کا وفادار بنایا ہے۔ ان کی پیدائش چونکہ غیر معمولی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب معاملات ان کے بارے میں خود کیے۔ وہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وفادار رہوں گا اور ہمیشہ اس کی خدمت کروں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز یہی ہے کہ وہ زمین پر ایک سرکش اور ایک بدبخت آدمی بن کے رہ جائے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، اس سے کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اسے اس دنیا کے ساتھ ملائمت کا رویہ اختیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان میں پیدا کیا ہے، وہ خاندان کے ساتھ بھی موافقت کر کے چلے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی معاشرے میں اس کو زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے قوانین، اس کے ضوابط اور اس کے عرف کے ساتھ بھی اس کا رویہ موافقت کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے دین کو قبول کیا ہے تو وہاں پر بھی غلطی اور کوتاہی پر ندامت ہو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ وہ اگر سرکشی اختیار کرتا ہے تو پھر یہ لازمی بدبختی ہے، کیونکہ اس کی نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر متنبع فرما دیا ہے کہ سرکشی قابل معافی نہیں ہے، سرکشی استکبار ہے، اور ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مستکبر، کوئی سرکش جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت عاجزی اور انکسار کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو تواضع کی زندگی بسر کریں، تواضع ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس کا ظہور مراسم عبودیت میں ہوتا ہے، والدین کے معاملے میں وفاداری اور خدمت کے پہلو سے ہوتا ہے، اور معاشرے کے لحاظ سے اس کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو اسلام اپنی روح قرار دیتا ہے، اور یہی روح وہ بیدار رکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سب باتیں اسی موقع پر کہہ دیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے یعنی سلامتی کی بشارت ہے۔ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی مجھے ہمیشہ سلامتی کے ساتھ باقی رکھے گا، اور لے جائے گا تو سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔
مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہی مراحل ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہی 3 موقع ہیں جس میں اگر انسان کے لیے سلامتی کا فیصلہ ہو گیا ہے، سلامتی بڑی غیر معمولی تعبیر ہے، یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جسم کی سلامتی، حالات کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، گویا ہر چیز اس کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے۔ تو انہوں نے یہی دعا اپنے بارے میں بیان فرمائی اور یہ کہا کہ مجھے اس کی بشارت دے دی گئی۔ اس میں جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں، چنانچہ اس پر ایک مفصل حاشیہ ہے، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ ارشادات نہایت معنی خیز ہیں۔ یہ ان کی پوری تقریر تھی، چند جملوں میں اس کو قرآن مجید نے خلاصے کے طور پر روایت کر دیا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ ارشادات نہایت معنی خیز ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے ہی سیدہ نے اشارہ کیا اور وہ بولے تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ قال انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی کوئی میری اس خارق عادت ولادت سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ میں کوئی ما فوق بشر ہستی۔ پہلے جملے ہی میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اس میں شبہ نہیں کہ میری پیدائش بڑے غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس سے کوئی فلسفہ برآمد کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں جس طرح اس کی تمام مخلوقات ہیں، جس طرح فرشتے اس کے بندے ہیں، جس طرح جنات اس کے بندے ہیں، جس طرح سب انسان اس کے بندے ہیں، میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ کسی شخص کو میری پیدائش سے استدلال کر کے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ میں کوئی ما فوق بشر، یعنی میں انسانوں سے کوئی بلند ہستی آ گیا ہوں، یا میرے اندر کوئی طاقت حلول کر گئی ہے، یا جس طرح کے بعد میں ان کے بارے میں غلط تصورات پیدا ہوئے، گویا میں ذات باری کی تجسیم بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد ابن اللہ کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ ابن جس طرح بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں میں مشترک الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں جگہ جگہ یہ تعبیریں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باپ خداوند کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ترجمہ ہے اس لفظ کا جس میں دونوں پہلو تھے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے اس کے اس پہلو کو اختیار کیا جس سے انہوں نے خود دین کے سارے تصوری میں فساد پیدا کر دیا۔ قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد ابن اللہ کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی میں ابن کا لفظ بندے اور بیٹے دونوں کے لیے آتا ہے۔ موقع و محل سے اس کا تعین کرتے ہیں، یعنی کہاں وہ بندے کے معنی میں ہے، کہاں بیٹے کے معنی میں ہے۔ جس طرح مشترک الفاظ کی تعبیر کی جاتی ہے اسی طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے اس میں وہی غلط فہمی پیدا کی جس کا انہوں نے پہلے جملے سے ازالہ کرنا چاہا۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تعویل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی ان کی جو تعلیمات انجیل میں بیان ہوئی ہیں اور جو اس وقت انجیل ہے، یا وہ چاروں اناجیل جن میں ان کے ارشادات نقل ہوئے ہیں، وہ سب اسی بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تعویل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سینٹ پال نے اس کو فتنے کا ذریعہ بنا لیا۔ سینٹ پال ہی کی مسیحیت ہے جو اس وقت پروٹیسٹنٹ یا کیتھولک فرقوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا سیدنا مسیح کے دینی تصورات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پال نے اس کو فتنے کا ذریعہ بنا لیا اور تثلیث کا ایک پورا گورکھ دھندا تیار کروا۔ یعنی یہ جو ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، یہ اسی کی تخلیق ہے۔ ہم انجیلوں کی روشنی میں اس میتھولوجی کی تردید سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ وہاں پر اناجیل کے وہ اقتباسات دیکھے جا سکتے ہیں جن میں وہ خود اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اور اسی طرح کراتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں سب پیغمبروں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں
میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تورات ہی کی شریعت پر عامل اور اسی کے داعی اور مجدد تھے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے، تورات ابتدا سے انتہا تک شریعت ہی کا بیان ہے، اور شریعت کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک پہلو وہ ہے جس میں ہماری شخصی زندگی کے بارے میں بعض ہدایات دی جاتی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح عبادات کرنی ہے، یا تطہیر بدن کے یہ قاعدے یا ضابطے ہیں، یا اسی طرح بعض دوسری چیزیں۔ یہ زیادہ تر سیدنا ابراہیم کے زمانے سے ایک سنت کے طور پر جاری ہو چکے تھے، ان لوگوں کے ہاں بھی اور بنی اسماعیل کے ہاں بھی، اور سب لوگ اس پر عمل پیرا تھے۔ لیکن بنی اسرائیل وہ پہلی قوم ہے جس کو مسلمان قوم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کبھی مسلمان قوم وجود میں نہیں آ سکی، 2 4 10 20 50 100 لوگ مسلمان ہو گئے، جیسے کہ سیدنا نوح کی دعوت کے نتیجے میں ایک کشتی کے مسافر مسلمان ہو گئے۔ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک مسلمان قوم وجود میں آئی، یعنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، وہ مصر میں آباد تھے۔ سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب اس قوم کو اپنے وطن میں جانا ہے، ان کا وطن کنعان ہے، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور اسے اپنے لیے خالی کرا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زمین کا کوئی خطہ اپنے لیے خالی کرا لیتے ہیں تو اس کو تقدیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فلسطین کی زمین کو اسی وجہ سے قرآن میں الارض المقدسہ کہا گیا ہے۔ یہی حیثیت جزیرہ نمائے عرب کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 علاقے اپنے لیے خاص کر لیے۔ بنی اسرائیل کو یہاں آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ایک 1400-1500 سال کی تاریخ ہے جو وہاں گزری ہے، اس میں کوئی نئی شریعت دینے کا سوال نہیں تھا۔ ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں، اور یہ پہلی مرتبہ ایک قوم کی اجتماعی زندگی کا تصور سامنے آیا۔ ایک قوم ظاہر ہے کہ جب ایک ملک میں ایک ریاست میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے گی تو وہاں اجتماعی زندگی سے متعلق احکام بھی ہوں گے، وہاں کوئی معبد بھی بنایا جائے گا، وہاں وہ سب معاملات ہوں گے۔ تو پہلی مرتبہ تورات میں یہ شریعت دی گئی، اور پھر ان کے اندر حکومت الہیہ قائم کر دی گئی۔ حکومت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کریں گے، ان کا پیغمبر زمین پر ان کی نمائندگی کرے گا، اور اسی کے تحت سب معاملات ہوں گے۔ اس کو اصطلاح میں حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم میں بنی اسرائیل میں قائم ہوئی، اور یہی وہ ہے کہ جس میں تورات کی شریعت پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ تو تورات کی شریعت ہی پر وہ عامل تھے۔ آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، کم و بیش 1500 سال کی تاریخ گزر چکی ہے۔ انہوں نے جب پہاڑی کا آواز کہا ہے تو پہلا جملہ یہی بولا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں، تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ وہ اسی کی حکمت، اسی کا فلسفہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ اس کے داعی اور مجدد تھے، یعنی اسی کی دعوت دیتے تھے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، کوئی تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے تعبیر میں کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کرتے تھے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ خلاصہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا مسیح کی اولین تقریر نقل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں خارق عادت طریقے پر پیدا کیا تو اس کا اہتمام کیا کہ اپنی والدہ محترمہ کی عصمت پر وہی گواہی دیں۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ گہوارے میں انہوں نے یہ گواہی دی، بلکہ عام سنت کے بالکل برخلاف گہوارے ہی میں اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے کیا باتیں کہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں معنویت کے کیا کیا پہلو ہیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں دوسری بات میرے بحث تھی، میں نے لکھا ہے دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ وہ کسی بندے کا انتخاب کرے اور وہ
ہدایت لے کر لوگوں تک پہنچائے، خیر و برکت کا اس سے بڑا اہتمام کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا مسیح بنی اسرائیل کے لیے یہی خیر و برکت لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی گئی اور کتاب بھی۔ کتاب سے مراد یہاں انجیل ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت دونوں ان پر ختم ہو گئیں، وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اس اہتمام کے بارے میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم پہلے الگ الگ قوموں کے لیے رسولوں کی بعثت کی صورت میں برپا کی۔ ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا، جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا ہے، اور اس رسول نے آ کر ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہی موضوع تھا، لیکن سیدنا ابراہیم کے بعد بتدریج ان کی پوری ذریت کا انتخاب کر کے ان کو دنیا کے وسط میں آباد کیا گیا۔ فلسطین اور جزیرہ نما عرب کے دو علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے، ان کو ارض مقدسہ قرار دے دیا، اور پھر دنیا والوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ آئیں، آ کے ان کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اگر وہ ہدایت کے سچے طالب ہیں تو پیغمبروں کی ہدایت پیغمبروں سے براہ راست بھی لے لیں اور اس قوم کو بھی دیکھ لیں جو اس ہدایت کی امین بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح اسکیم کا دوسرا حصہ ہے جس میں وہ بنی اسرائیل کے دور کے خاتمے پر مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبوت بھی دی گئی ہے اور مجھے کتاب بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن سے پہلے آخری کتاب ہے، انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، تورات ہی کی شریعت پر عامل اور اس کے داعی اور مجدد تھے۔ یعنی وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ نئی شریعت کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے جب یا تو وہ قوم ہی بالکل تبدیل ہو جائے جس کو اس کے حاملین کی حیثیت حاصل ہونی ہے، اور یا یہ ہے کہ افراد میں کوئی تبدیلی آ جائے یا حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز چونکہ نہیں ہوئی تھی، بنی اسرائیل ہی کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں شریعت کی جو روایت قائم تھی اس میں نہ افراد میں کوئی تغیر تھا نہ حالات میں کوئی تغیر، تو وہ اسی شریعت پر عامل تھے اور اسی کے داعی اور مجدد تھے۔ یعنی اگر اس کی کوئی چیز فراموش کر دی گئی ہے تو اس کی تجدید کر دیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ البتہ انہوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا۔ قرآن مجید اصلاً تو ایمان اور اخلاق کو حکمت کہتا ہے، یعنی انسان کا ما بعد طبیعتی حقائق کو جان لینا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ میرا حادثہ اخلاقی کہاں سے آیا ہے، یہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں الحکمہ یا حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے پھر بہت سے دوسرے پہلو بھی ہیں جو انسان کے فہم، اس کے ادراک، چیزوں کے باہمی ربط، اس کائنات میں کار فرما علمی احساس اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان سب پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ انہیں حکمت عطا فرمائی گئی، چنانچہ انجیل سراسر حکمت ہے، جس طرح تورات سراسر قانون اور شریعت ہے۔ تورات کو اس وقت بھی پڑھیے تو وہ پہلے صفحے سے لے کر آخر تک شریعت اور قانون کا بیان ہے، اور حکمت اگر دیکھنی ہو اور اپنے بام عروج پر دیکھنی ہو تو انجیل کو کھول لیجئے۔ یہی حکمت کے واعظ ہیں جو منتشر اور ناتمام حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ ان کو اس کا موقع نہیں مل سکا کہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی وہ اس کتاب کو ترتیب دیں، اس کو مرتب کریں، اور ترتیب دے کر مرتب صورت میں جیسے تورات ہے یا جیسے قرآن ہے سے دنیا کو دے کر جائیں۔ اس کا موقع ان کو میسر نہیں ہوا۔ ان کی قوم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں دنیا ہی سے رخصت کر دے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کے بعد ان کے تلامذہ نے یا اس کے بعد جو لوگ ان سے متاثر ہوئے انہوں نے انجیل کے وہی واعظ، یعنی جب وہ انجیل پڑھ کر سناتے تھے، جیسے ان کے پاس موجود تھی سیرت کی کچھ کتابیں لکھ کر اس میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو اناجیل اربع ہیں ان میں یہی صورت ہے، وہ اصلاً سیرت کی کتابیں ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات بیان ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا۔ اس میں جب سیدنا مسیح نے انجیل پڑھی ہے تو وہ موقع آتا ہے تو انجیل کا وہ حصہ وہاں نقل ہو جاتا ہے، اسی صورت میں ہے۔
یہی حکمت کے باز ہیں جو منتشر اور ناتمام حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں، یہی لال و گوہر ہیں جو وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و چمن میں برساتے ہوئے گزرتے تھے، اور جس دل میں ذرا بھی زندگی کی رمق ہوتی تھی اس کو زندہ جاوید کر دیتے تھے۔ انجیل کو پڑھیے تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی کے پاس الفاظ نہیں رہتے جن میں وہ انجیل کی خوبی، انجیل کا حسن، انجیل کی حکمت، انجیل کے اسلوب کا نقشہ کھینچ سکے۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی، یعنی ہم جو پیچھے ان کا خطبہ پڑھ چکے ہیں، جو انہوں نے ابتدا میں گفتگو کی ہے، تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ مجھے زندگی بھر کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کو یہی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی دنیا میں اپنی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس میں دو ہی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے جس طرح پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ دو ستون ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہے۔ تو دونوں ہی چیزوں پر دین کی پوری ہدایت قائم ہے۔ دراصل یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب شریعت بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ذکر، پیغمبروں کو نبوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے انہی کا ذکر۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں نماز کا اہتمام رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں، یعنی رسوم اور ظواہر میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا رہا ہے، لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق، یعنی پروردگار کی بندگی ہو اور انسان دوسرے انسانوں کا ہمدرد بن کر دنیا میں رہے، لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان میں ہر شکل میں محفوظ رہی ہے۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طریقے پر جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق خلق کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ڈھا دے تو وہ تمام دین کو ڈھا دے گا۔ نماز گئی اور زکوٰۃ گئی تو سمجھ لیجئے کہ پورا دین چلا گیا، اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لافزنی کرے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو انہوں نے فرمائی تھی، چوتھی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یعنی ہر چند میری ولادت کی نوعیت خاص ہے، میرے اوپر میرے رب کے انعامات بھی خاص ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ایک ماں کا بیٹا اور فرما بردار بیٹا ہوں۔ خدا کے خاص انعامات کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری حیثیت عرفی و بشری میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے جو پہلی بات فرمائی تھی کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس طرح یہ بتا دیا تھا کہ میری خارق عادت پیدائش کو دیکھ کر، مجھے اس طرح باتیں کرتے ہوئے گہوارے میں دیکھ کر کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ میں بشریت سے ماورا ہوں۔ اسی طرح آخر میں یہ بات کہہ کے کہ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم پر پیدا کیا گیا ہوں، میرے اندر کلمہ کن کا ظہور ہوا ہے، اس سب کے باوجود میں انسانی ہوں، بشر ہوں، اور بشریت کا جو تقاضا ہے کہ اس پہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، فرق مراتب ملحوظ رہنا ہے، وہ میرے ہاں پوری طرح ملحوظ ہے۔ میں اس میں ادنیٰ درجے کا انحراف نہیں کروں گا۔ گویا پہلا جملہ بھی اپنی بشریت کو بیان کرنے کے لیے تھا، اور آخری جملہ بھی اپنی بشریت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا مقصود تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں وہ جبار و شقی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ماں باپ کے معاملے میں غلط رویے اختیار کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی حیثیت نہیں مانتا، تو وہ اصل میں ایک سرکش انسان ہے اور اپنی بدبختی کا اہتمام کر بیٹھا ہے۔ وہ جب خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حضرت مسیح کے اس ارشاد سے انجیل کی بعض ان روایات کی تردید ہوتی ہے جن سے یہ گمان گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حضرت مریم کا واجبی احترام نہیں کرتے تھے۔ انجیل کی بعض روایات سے مراد یعنی اس وقت جو سیرت کی صورت میں اناجیل ترتیب دی گئی ہیں،
ان میں لوگوں نے واقعات لکھے ہیں، اس سے بعض موقعوں پر یہ تاثر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیح پر دعوی الوہیت کی تہمت چپکائی گئی ہے، یعنی جب انہیں خدا قرار دے دیا گیا یا ذات باری کی تجسیم قرار دے دیا گیا، تو اس کی تائید فراہم کرنے کے لیے اس قسم کی روایات بھی انجیلوں میں داخل کر دی گئی۔ تو اس سب کی انہوں نے گویا پیدائش کے موقع ہی پر تردید کر دی۔ پہلے مرحلے ہی میں یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی ماں کا وفادار بیٹا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں دنیا میں سرکشی اختیار کروں، نہ جبر میرے شایان شان ہے، نہ تکبر، یہ سب تو خدائی صفات ہے۔ میں بندہ ہوں اور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ میری پیدائش سے اور میرے معاملے میں جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اس طرح قرآن مجید نے ان کی پہلی تقریر نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کی دعوت تو یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف اس طریقے سے کرایا تھا، وہ اپنے آپ کو یہ حیثیت دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح بدقسمتی سے سینٹ پال نے ان کو پیش کیا، اور بعد میں مسیحیت کی اصل تعلیم وہی بن گئی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو یہ بتا دیا۔ اس کے بعد ان کی بات ابھی جاری تھی کہ قرآن مجید نے درمیان میں روک کر ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس تقریر پر خود تبصرہ کیا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، یعنی ہم نے یہ تعارف کرا دیا ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ خدا نہیں تھا، خدا کا بیٹا نہیں تھا، خدا کی تجسیم نہیں تھا، یہ ان بدبختوں نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ تو خدا کا ایک بندہ تھا اور اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا۔ یعنی یہ دو جملوں میں گویا ساری بات کو واضح کر دیا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو بحثہ بحثی پیدا کر دی ہے اور جس طرح کے لاتائل کے آسات سے اپنے لیے ایک میتھولوجی بنا لی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ان لوگوں کی حماقت انتہا کو پہنچ گئی، خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مسیح کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو رفع کر لیتے، لیکن سوچنا چاہیے تھا کہ جس کو خدا مانتے ہو، جس کو کائنات کا خالق مانتے ہو، کیا اس کے شایان شان ہے کہ وہ بیویاں رکھے اور بیٹے جنتا پھرے؟ خدا کے شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یہ سبحان یا تسبیح اصل میں اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک ٹھہراتے ہیں، اس چیز سے منزہ ٹھہراتے ہیں، اس چیز سے بالاتر ٹھہراتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ خدا کو کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہنی ہے تو وہ کہنی چاہیے جو اس کے شایان شان ہو۔ خدا نے کبھی اپنے بارے میں یہ بیان نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ سے لم یلد و لم یولد ہے، لیکن اگر اس کی کوئی صفت بیان کرنی تھی، کوئی شان بیان کرنی تھی، تو اس کے شایان شان تو ہونی چاہیے تھی۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ اور یہ جو تم نے دیکھا کہ اس نے اس طرح سے ایک بچہ پیدا کر دیا، وہ اس کائنات کے نظم میں کبھی کبھی غیر معمولی طریقے سے مداخلت کر دیتا ہے، تو کیا خدا کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ جو قوانین اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں وہ ان کا خود بھی پابند ہو گیا ہے؟ اس نے یہ دنیا جن قوانین پر قائم کی ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تو آخری جملہ یہ تھا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے، یعنی ہو جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے تو چشم زدن میں، اس کو قرآن نے بیان کیا کہ لمح البصر، یا تمہارا بنانا اور اس پوری کائنات کا بنانا میرے لیے ایسا ہے کہ نفس واحدہ، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اربوں سال کا ایک پروسیس شروع کر دے اور اس میں چیزیں ہوتی رہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اس کے ارادے کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان کی تقریر کو، ان کی گفتگو کو درمیان میں روک کر اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا،
پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کسی ارادے اور منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو، یعنی اولاد اصل میں انسان کی احتیاج ہے، اس کے علم، اس کی فکر، اس کی زندگی، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اس کی جوانی اور اس کے بڑھاپے، سب کے اندر جو غیر معمولی احتیاج ہے وہ محتاج محض ہے۔ جس طرح وہ احتیاج بعض چیزوں کی ضرورت پیدا کرتی ہے، اولاد بھی اسی طرح کی ضرورت ہے۔ تو خدا کو ایسی کوئی ضرورت کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کسی ارادے اور منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ ہر کام کے لیے اس کا ایک کلمہ کن ہی کافی ہے۔ اس میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ مسیح بھی اسی کلمے کا ایک کرشمہ ہے، یعنی جس طریقے سے وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو مسیح کے معاملے میں بھی اس کو کوئی بہت اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ جب اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بن باپ کا بچہ پیدا کیا جائے تو ایک کلمہ ارشاد ہوا، اسی کا کرشمہ مسیح ہے۔ ان کی خارق عادت ولادت ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کا جسدی ظہور ہے، جیسے کہ مسیحیت میں ان کو بنا لیا گیا، یا ان میں الوہیت کے قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں جو الہ کی یا معبود کی کچھ خصوصیات ہیں وہ ان کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ پورا پیرا حضرت مسیح کے ارشادات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے، جس میں مخاطبین کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہ ہے جو انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد خود اپنی زبان سے واضح کر دی تھی۔ یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی حقائق لوگوں پر واضح کیے تھے۔ اس لیے یہ نہ کوئی بعد کی بات ہے، نہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی قول ہے، یہ اصل میں وہ حقیقت ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوئی۔ ساری زندگی انہوں نے اسی کی شہادت دی، اس وقت بھی اناجیل اسی کی شہادت دیتی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو بھی جاری تھی۔ اگلی بات انہوں نے کیا کہی؟ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بچے نے کہا یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، یعنی جب ان سے اللہ نے شہادت دلوائی تو انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے بتایا مجھے کیا دین دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی حیثیت واضح کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، یعنی نہ میں کوئی بالا تر ہستی ہوں، ما فوق بشر ہوں، میں بھی ایک بندہ ہوں اور تم بھی بندے ہو، میرے اور تمہارے درمیان ابدیت کے لحاظ سے، بندہ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مکلف ہو اور اس کی عبادت کے پابند ہو، میں بھی اسی طرح ہوں۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، فاعبدوہ یعنی کسی اور کی نہیں، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا خاتمہ تھا، یہی سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے ہر جگہ یہی تعبیر اختیار کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک موقع پر تو بڑا دل نواز اسلوب اختیار کیا ہے کہ میں سیدھی راہ کے اوپر پڑا ہوا اپنے بارے میں فرمایا ہے، یعنی تم اگر سیدھی راہ اختیار کر لو تو مجھے تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں جانا نہیں پڑے گا، میں تو اس کے اوپر کھڑا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے، جس کو ہم نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اس میں حمد و ثنا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اسی گفتگو کا حصہ ہے جو جملہ معترضہ سے پہلے نقل ہوئی ہے، یعنی جو انہوں نے گہوارے میں گفتگو کی وہ شروع ہوئی، اس میں چند باتیں انہوں نے فرمائیں، درمیان میں روک کر اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم کن چیزوں میں خاک بازی کر رہے ہو، مسیح کی اصل حقیقت یہ تھی۔ اس کے بعد وہ آخری جملہ نقل کیا جو گویا بیت الغزل ہے، یعنی جو غلط فہمی ان کے بارے میں پیدا کی گئی وہ کیا ہے؟ یہی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پروردگار کا بیٹا ہوں۔ اس کی تصحیح کر کے آخر میں بتایا گیا اصل جملہ کیا تھا، ان اللہ ربی وربکم۔ یہ اسی گفتگو کا حصہ ہے جو جملہ معترضہ سے پہلے نقل ہوئی ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا باپ اور تمہارا باپ کی جو تعبیر جگہ جگہ آئی ہے،
یہ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی۔ اس سے پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کہ عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ جس طرح باپ اور بیٹے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح بندے اور رب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مشترک الفاظ سے فائدہ اٹھا کر ایک پوری کی پوری دیومالا ایجاد کی گئی۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا باپ اور تمہارا باپ کی جو تعبیر جگہ جگہ آئی ہے یہ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ گویا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی باپ ہے اور تمہارا بھی، یہ کہا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور باپ کی تعبیر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ تو ایک محبت کی تعبیر کو انہوں نے واقعہ بنا دیا، اور یہی بالعموم ہوتا بھی ہے۔ یعنی مجاز کے اسالیب، استعارے کا انداز، متشابہات کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں، انہی کو لوگ غلط جگہ پر لے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا مسیح نے جو بات فرمائی تھی وہ در حقیقت یہ تھی، لیکن عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ چونکہ باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے، اس لیے نصارہ نے سیدنا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا، تو اس اشتراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں یہ صورت دے دی۔ یعنی یہ اس طریقے سے ہوا۔ تو قرآن نے اس کا پتہ دیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے میں یا اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سمجھنے میں کیا غلطی کھائی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بعض دعاؤں میں جو اسالیب رسالت مآب نے اختیار کیے ہیں ان کے ساتھ بھی بالعموم اگر آپ دیکھیں اور خلافیات کا مطالعہ کریں، یعنی ان چیزوں کا مطالعہ کریں جن میں ہمارے ہاں فرقے بن گئے ہیں یا مختلف تعبیریں لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں، تو ہر جگہ یہی چیز ہوگی کہ ادبی اسلوب میں ایک بات کہی گئی، اس کو حقیقت پر محمول کر لیا گیا۔ مجاز کا ایک اسلوب تھا، اس کو ایک غلط صورت دے دی گئی۔ متشابہات امور کے درپے ہوئے اور اپنی طرف سے ایک دیومالا تخلیق کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بات بہت سادہ تھی، اس کو سادہ نہیں رہنے دیا، یہ خیال کر کے کہ ایسی سادہ باتیں بھی دین ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ایک فلسفہ اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا۔ تو اکثر و بیشتر یہی صورت پیدا ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید نے سیدنا مسیح کا تعارف کرایا، یہ بتایا کہ سیدنا مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ تمہید میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یحییٰ کی پیدائش کو بیان کیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ سیدنا مسیح کا ارہاس تھے، یعنی ان کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا تعارف کرانے کے لیے آئے تھے۔ اس تمہید کے بعد پھر سیدنا مسیح کی پیدائش کے واقعات کو بیان کر کے ان کی تعلیم کیا تھی، انہوں نے سب سے پہلے آ کے کیا کہا، جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنی نبوت کی شہادت دی تو کیا بات ان کی زبان سے نکلی، ان کا پہلا خطبہ نقل کر دیا اور اس پر تبصرہ کر دیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔